یہ محض اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کی توفیق ہے کہ اس نے اس مناسبت کے موقع پر آپ کے ساتھ گفتگو کا موقع عنایت فرمایا، ورنہ سچی بات یہ ہے کہ آج کے وقت میں کسی دوسری جگہ کے پروگرام میں مشغول تھا اور مجھے جانا تھا، لیکن کل شام میں کلیہ ثالثہ کے بعض طلباء نے مجھ سے درخواست کی کہ ہم لوگوں کا یہ آخری جمعہ ہے، اس لیے آپ کو خطبہ دینا چاہیے، اور ویسے بھی ہم لوگوں کا یہ آخری حق ہے۔ ان کی یہ بات میرے دل پر لگی اور اس کے بعد میرا پروگرام کچھ غیر مستحکم سا ہوتا نظر آیا، اور صبح میں پھر میں نے جس پروگرام کو سیٹ کیا تھا ان احباب سے گفتگو کرنے کے بعد اسے مؤخر یا ملتوی کیا، اور پھر اس کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہونے کے لیے خود کو تیار کیا، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ میں آپ کے سامنے موجود ہوں۔ لیکن اس وقت ذہن میں بعض ایسی چیزیں گردش کر رہی ہیں جنہیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ پہلے نمبر پر بات تو یہ تھی کہ اہل حدیث اور اہل سنت کے تعلق سے جو تفریق اور جو منہجی مغایرت ہے اس کے تعلق سے میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، جس کا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں میں نہیں چاہتا کہ ابھی میں اس کو پورا کروں۔ پھر بات دماغ میں آئی کہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے احکام کے تعلق سے بعض باتیں آپ سے عرض کی جائیں، اس پہ بھی طبیعت نہیں جمی۔ پھر دل میں خیال آیا کہ آگے تراویح کا مسئلہ عام طور سے رمضان میں لوگوں کے ہاں نزاعی بنتا ہے، تو اس بارے میں کچھ دلائل آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں، مگر اس پر بھی بات کچھ جمتی ہوئی نظر نہیں آئی۔ اس لیے میں نے طے کیا کہ بجائے اس کے کہ ان علمی موضوعات پر آپ سے گفتگو کی جائے، ایک عام سی بات وہ جو آخری جدائی اور وہ جو فراق کا مرحلہ ہے اس تعلق سے آپ کو کچھ یاد دہانی کرائی جائے، شاید یہ بات میری دنیا اور آخرت اور آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے مفید ہو۔ اسی لیے میں نے جو حدیث پڑھی ہے اسے حاکم نے مستدرک میں بسند صحیح روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا کہ اے محمد جتنا جینا ہے جی لو، آخرکار آپ کو مر جانا ہے، اور جس سے دوستی کرنا ہے اس سے دوستی کر لو، آخرکار آپ کو اس سے جدائی اختیار کر لینی ہے، جو عمل کرنا ہے عمل کر لیجئے، آپ کو اس عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ آپ جان لیجئے کہ مومن کی عزت اور اس کی سربلندی رات میں قیام اللیل کی ادائیگی ہے، اور یہ جان لیجئے کہ مومن کی عزت اور اس کا استغنا لوگوں سے بے نیاز ہونے میں ہے۔ تو مومن کا شرف اور اس کی فضیلت رات میں قیام اللیل کرنا ہے، اور دنیا میں سربلندی اگر مطلوب ہے تو انسانوں سے خود کو بے نیاز بنا لینا ہے۔ اب اس روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جبریل علیہ السلام نے جو پہلی بات عرض کیا تھا کہ اے محمد جتنا بھی جینا ہے آپ کے لیجئے، جو بھی زندگی گزارنی ہے آپ کو گزار لیجئے، اس دنیا میں جتنی سانسیں لینی ہے آپ وہ لے لیجئے، مگر نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ انک میتون وانہم میتون، اے نبی آپ بھی اس دنیا کو دعوے خراف دینے والے ہیں، اور یہ دوسرے جو آپ کے دشمن ہیں وہ بھی اس دنیا کو دعوے خراف دینے والے ہیں۔ اس دنیا میں جتنا بھی آپ جینا چاہیں، جس طرح بھی آپ زندگی گزارنا چاہیں، جس قدر بھی لمبی سے لمبی زندگی آپ کو مل جائے، آخر انجام وہی ہوگا جو اللہ رب العالمین نے یہاں ذکر کیا ہے۔ اسی لیے صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت کو بھیجا کہ جاؤ ان کی روح قبض کر کے لاؤ۔ وہ جب آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور روح قبض کرنے کا مطالبہ کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک تماچا رسید کیا ان کے چہرے پر، جس سے ان کی آنکھ پھوٹ گئی۔ واپس اللہ رب العالمین کے پاس گئے اور کہا
کہ اے اللہ تو نے اپنے کس بندے کے پاس مجھے بھیج دیا، وہ مرنا نہیں چاہتا، وہ موت کے دائرے میں داخل نہیں ہونا چاہتا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کی آنکھ کو ٹھیک کیا اور دوبارہ بھیجا، کہا جاؤ موسیٰ سے کہو کہ بیل کی پشت پر اپنی پیٹھ رکھے، جتنے بال ان کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے ان میں سے ہر بال کے بدلے میں 100 سال تک ان کو زندگی دی جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا کہ پھر اس کے بعد پھر موت کے منہ میں جانا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر مرنا ہی ہے تو ابھی فوراً مجھے موت دے دی جائے، البتہ اے اللہ رب العالمین تو مجھے بیت المقدس سے اس قدر قریب کر دے جو ایک پتھر پھینکنے کی دوری پر ہو، بیت المقدس سے اتنے قریب کر دے کہ وہاں سے پتھر بیت المقدس تک پھینکا جا سکے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے ان کو بات دیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، معترف المنایا ما بین 60 الی 70 واقلهم من یجوز ذلک۔ کہا کہ موت کا مارکا، موت کی لڑائی کا میدان 60 اور 70 سال کی عمر کے بیچ میں ہے، اور بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو اس مرحلے کو پار کر سکیں گے۔ 70 سال کی عمر سے بہت کم لوگ تجاوز کر سکیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے، اعمار امتی ما بین 60 الی 70، میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہوں گی۔ ایک تیسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ بھی صحیح بخاری کی روایت میں ہے، لقد اعذر اللہ الامرئ بلغ 60۔ اللہ رب العالمین نے ایسے انسان کے تمام عذر کو ختم کر دیا جسے 60 سال کی زندگی دے دی، جسے 60 سال کی عمر ملی تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے اس کی حجت تمام کر دی اس دنیا میں۔ اور آپ سن لیں میرے دوستو، انسان جب پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے بعد بلوغت تک پہنچنے سے پہلے وہ اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق مرفوع القلم ہوتا ہے۔ اور عام طور سے اگر اس زمانے میں بلوغت کی عمر طے کی جائے تو میرے حساب سے وہ 12 اور 13 سال کی عمر بنتی ہے۔ بچے عام طور سے 12 اور 13 سال کی عمر تک پہنچنے کے بعد بالغ ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد انسان جب 60 سال کی زندگی گزارتا ہے تو اس میں اگر 8 گھنٹہ روزانہ کی نیند کے اعتبار سے جوڑا جائے وہ تقریباً 20 سال بنتے ہیں۔ اس اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے، رفع القلم عن 3، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يحتلم۔ بچہ بالغ ہونے تک، سونے والا بیدار ہونے تک مرفوع القلم ہوتا ہے۔ تو ہماری زندگی کی مرفوع القلم کی یہ مدت اگر جوڑی جائے تو 32 اور 33 سال بنتی ہے۔ 32 اور 33 سال ہماری زندگی کا اللہ رب العالمین حساب نہیں لے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ 12 اور 13 سال عدم بلوغت بچپنا میں گزر گئے اور 20 سال نیند میں کٹ گئے، اس کے بعد باقی بچا 27 سال۔ اگر اللہ رب العالمین آپ کو 60 سال کی اور اگر 70 سال کی مہلت دے رہا ہے تو 33 سال آپ کی عمر ہوئی، اس کا اللہ رب العالمین آپ سے حساب لے گا۔ ہمارے یہاں تصور یہ ہے کہ ابھی تو ہم بچے ہیں، ابھی تو عمر ہی کیا ہوئی ہے، ابھی ذمہ داریوں کا بوجھ سر پر نہیں ہے، ابھی عبادتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی اس کی ضرورت نہیں، ابھی اس کی ضرورت نہیں، ابھی کھیلنے اور کھانے کے دن ہے، ابھی بچپنے کے دن ہے۔ اور بچپنا کی عمر جب متجاوز ہوتی ہے تو انسان 40 سال تک پہنچنے کے بعد بھی خود کو نابالغ تصور کرتا ہے اور ذمہ داریوں کی ادائیگی سے اپنے آپ کو مبرہ تصور کرتا ہے۔ یہ غلط تفکیر جو سماج کے ذمہ داروں کے ذریعہ، گارجین اور سرپرستوں کے ذریعہ، والدین کے ذریعہ بچوں کے دماغ میں بٹھائی جاتی ہے، اس غلط تاثر کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ زندگی بھر انسان خود کو اسی روش پر سمجھتے سمجھتے جب اس کی آنکھ کھلتی ہے کہ وہ ذمہ دار بن گیا ہے تو پھر اس کے لیے وہ مسئلہ حل کرنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ زندگی بھر وہ عادت بنا چکا ہے، عادی رہ چکا ہے غیر ذمہ دارانہ زندگی گزارنے کا۔ ابھی بہت زندگی باقی ہے، ابھی بہت دنوں تک زندہ رہنا ہے، ابھی عمر ہی کیا ہوئی ہے، ابھی بہت کچھ کام کرنا باقی ہے۔ اور جب احساس ہوتا ہے کہ کچھ کرنا چاہیے تب عادت کو تبدیل کرنا انسان کے لیے جوئے شیر لانے سے کم نہیں ہوتا، انتہائی مشکل ہو جاتا ہے انسان کے لیے۔
تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ زندگی جتنی جینا چاہتے ہیں آپ جی لیجئے، نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کو موت کا جام پینا ہے، آپ کو فنا کے گھاٹ اترنا ہے، آپ کو یہ دنیا ترک کر کے اللہ رب العالمین کے بلاوے کا جواب دینا ہے۔ اور یہ عمر شروع ہوتی ہے میرے دوستو 12 یا 13 سال کی عمر سے۔ بلوغت کا یہ جو مرحلہ ہے وہ آپ پر مکلف ہونے کا مرحلہ شروع ہوتا ہے، اس لیے آپ چھوٹے نہیں ہیں، اس لیے آپ نابالغ نہیں ہیں، اس لیے آپ غیر مکلف نہیں ہیں، اس لیے آپ غیر ذمہ دار نہیں ہیں۔ آپ کی ہر ادا اور آپ کی ہر حرکت اور آپ کے ہر نشے و فراز کا اللہ رب العالمین کے سامنے آپ کو جواب دینا ہے۔ سماج کی یہ غلط فکر اور سماج کا یہ غلط تصور اللہ رب العالمین کے آپ کو جواب دہی سے محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ اور جب اللہ رب العالمین نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کہی کہ آپ کو مر جانا ہے، فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اگر آپ کو موت کے منہ میں داخل ہونا ہے تو یہ دنیا والے ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں۔ گویا کہ جس طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کو دعوے مفارقت دینی پڑی، اسی طرح دنیا کے تمام انسانوں کو، صغیر و کبیر، بڑے اور چھوٹے، سب کو، گدا و شہنشاہ، امیر اور فقیر اور مرد اور عورت جتنے بھی دنیا میں پیدا ہوئے سب کو اس دروازے میں داخل ہونا ہے۔ سب کو موت کا یہ تلخ جام ضرور پینا ہے، خواہی یا نہ خواہی۔ بس فرق اتنا ہے کہ زندگی کی یہ گھڑیاں، زندگی کے ایام اللہ رب العالمین نے جو مقدر کیے ہیں، کسی کو 60 سال، کسی کو 62 سال، کسی کو 65 سال، کسی کو 70 سال، کسی کو اس سے کچھ کم اور کسی کو اس سے کچھ زیادہ۔ جس کی گھڑی جس لمحے پوری ہوتی ہے، جس کی زندگی کا لمحہ جس سیکنڈ میں ختم ہوتا ہے، اس سیکنڈ سے آگے بڑھانے کے لیے اگر پوری دنیا کی طاقت اکٹھا ہو جائے اور چاہے کہ مرنے والے انسان کے لیے ایک سانس کا اضافہ کر دے تو میرے دوستو ایسا نہیں ہو سکتا۔ پوری کائنات کی طاقت اکٹھا ہو جائے، انسانیت کا پورا دم اکٹھا ہو جائے، جناتوں کی پوری سطح کو جمع کر دیا جائے اور سب مل کر کے چاہیں کہ جاگنے میں مبتلا انسان سے ایک سانس کا اضافہ کر دیا جائے تو میرے دوستو ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العالمین نے جو متعین کیا ہے وہ ہو کر کے رہے گا۔ اس لیے آپ یاد کر لیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جیسا کہ سنن ترمذی کی صحیح روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں داخل ہوئے تو وہ مدینے کا سب سے خوبصورت دن تھا، جس میں مدینے کے در و دیوار، مدینے کی گلیاں سب منور اور روشن ہو گئی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں۔ لیکن جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس دن مدینہ پورا تاریکی میں ڈوب گیا تھا، مدینے کی روشنی ختم ہوئی تھی، مدینے کا نور مٹ گیا تھا، مدینے کی گلیوں میں ظلمت کا سایہ لہرا رہا تھا اور ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم کیا کریں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیف طابت انفسکم ان تحسوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب، تمہارے نفس نے گوارا کیسے کیا، تمہارے جی نے اس بات کو گوارا کیسے کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پر اور آپ کے جسم مبارک پر مٹی ڈال دو، مٹی کے نیچے آپ کو دبا دو، مٹی کی تہ میں آپ کو دفن کر دو، آپ کے دل نے گوارا کیسے کیا اس بات کو۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب، آپ کے درد اور آپ کی پریشانی کا منظر دیکھتے ہوئے بار بار کہتی ہیں، واہ کربا ابا، واہ کربا ابا، کتنی سخت پریشانی ہے میرے ابا محترم کو، کتنا سخت درد ہے، کتنی سخت تکلیف ہے میرے ابا محترم کو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت میں ہے، لا کربا علی ابی کے بعد اليوم، آج کے بعد تیرے باپ کو کوئی تکلیف نہیں ہونی، آج کے بعد تیرے باپ کو کوئی درد نہیں ہونا۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ لمحات ہیں جنہیں دیکھنے کے بعد ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میں وہ درد دیکھا، وہ تکلیف دیکھی، وہ رنج دیکھا کہ میں آج کے بعد کسی کے لیے موت کی شدت کو اور موت کے سکرات کو برا نہیں سمجھنے لگی۔
میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگنے کے عالم میں جس دشواری اور جس پریشانی کا سامنا کرتے ہوئے دیکھا، وہ پریشانی میں پہلے سمجھتی تھی کہ وہ برے لوگوں کو ہوتی ہے، موت کے وقت برے لوگوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر میں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درد کو دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کو دیکھا، تو میں نے سمجھ لیا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرمایا کرتے تھے، یا عائشہ ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، موت کی بڑی شدت ہوتی ہے، موت کے وقت بڑی پریشانی ہوا کرتی ہے، موت کے وقت بڑی تکلیف ہوا کرتی ہے، تب مجھے جا کر کے یہ احساس ہوا۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی کیفیت جو ام المومنین عائشہ، فاطمہ، انس اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا ہے، اگر میں وہ تفصیل آپ کے سامنے رکھوں تو اسے برداشت نہیں کر سکتے، اسے جھیل نہیں سکتے، اور خود سے اسے تنہائی میں کبھی پڑھا جاتا ہے تو کلیجہ اچھلنے لگتا ہے، دل آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ یہ منظر آپ کو یاد رکھنا چاہیے، یہ منظر گاہے بگاہے آپ کو تازہ کرتے رہنا چاہیے۔ یاد رکھ لیں میرے دوستو، یہ دنیا لہو لعب کی، یہ دنیا آسائش و راحت کی، یہ دنیا کھیل اور تماشے کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا اللہ رب العالمین نے ہماری آزمائش کے لیے بنائی ہے، یہ دنیا اللہ رب العالمین نے ہمارے امتحان کے لیے بنایا ہے، یہ دارالامتحان ہے دنیا ہماری، اور ہم زندگی کے ہر لمحے میں اپنے امتحان کا کوئی نہ کوئی پرچہ ضرور حل کر رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ جیسے چاہو حل کرو، آپ کو آزادی ہے، آپ اپنے امتحان کا پرچہ اپنی یادداشت سے حل کرنا چاہتے ہو تو آپ کو فرصت ہے، اور اگر آپ اپنی زندگی کے امتحان کا پرچہ غفلت سے حل کرنا چاہتے ہو تو بھی آپ کو آزادی ہے۔ آپ کو دونوں آزادی اللہ رب العالمین نے دیا ہے، لیکن آپ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام نے آگے کہا تھا کہ جس سے آپ دوستی کرنا چاہیں کر لیں، لیکن نتیجتاً آپ کو اس سے جدائی اختیار کرنی ہے۔ اصل میں اسی بات پر آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن بات دوسری طرف نکل گئی۔ اس دنیا میں جہاں بھی انسان، جس سماج میں بھی انسان رہتا ہے، گاؤں میں، گھر میں، باہر پردیش میں، کئی بھی انسان زندگی گزارتا ہے، جو جن کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، جن کے ساتھ وہ معاشرت اختیار کرتا ہے، ان سے آپس میں تال میل، آپس میں ربط اور ضبط اور آپس میں تعلق پیدا ہوتا ہے، یہ لازمی نتیجہ ہے۔ لیکن اس تعلق کو آپ کو کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ زندگی میں کبھی اسے دوام حاصل ہوگا، زندگی میں کبھی اسے تسلسل اور استمرار حاصل ہوگا، کبھی زندگی میں بات نہیں سوچنی چاہیے۔ نبی سے کہا تھا اللہ رب العالمین نے، جس سے دوستی رکھنا چاہے آپ رکھ لیں، مگر نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک دن دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو جاؤ گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک دن دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جاؤ گے، ایک دن دونوں کے درمیان اللہ رب العالمین دوریاں پیدا کر دے گا۔ اسی لیے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے، اسلام لانے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد ہم کو کبھی اتنی زیادہ خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی خوشی اس وقت ہوئی تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اسے محبت ہوگی، اور میں اللہ کے رسول سے، ابو بکر سے اور عمر سے محبت کرتا ہوں، اگرچہ کہ میرے اعمال ان کے اعمال جیسے نہیں ہیں۔ یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دوسری حدیث میں ہے، میرے دوستوں سن لو، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، انسان اپنے دوست کے دین اور اس کے منہج اور طریقے پر ہوتا ہے، اس لیے دیکھو کہ تم کس سے دوستی کرنا چاہتے ہو، کس کو اپنا دل دینا چاہتے ہو اور کس پر تم وابستگی پیش کرنا چاہتے ہو، یہ دیکھ لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ المرء مع من احب، انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے اس کو محبت ہوگی۔ اس لیے محبت اور تعلق قائم کرنے کے لیے انسانوں کو انتخاب کرنا چاہیے، انسانوں کو منتخب کرنا چاہیے، مادیت کے سیلاب سے بے پرواہ ہو کر، مادیت کی الغار سے اپنے آپ کو محفوظ کر کے اللہ رب العالمین
کے سامنے جواب دہی کا تصور کر کے اور اللہ رب العالمین کی گرفت کا تصور دماغ میں قائم کر کے آپ کو یہ رابطہ بنانا چاہیے، آپ کو یہ رشتہ استوار کرنا چاہیے، آپ کو تعلق قائم کرنا چاہیے۔ اور ایک بات اور سن لیں میرے دوستو، تعلق قائم ہونا اور آپس میں ایک دوسرے سے دوستی اور رشتے اخوت قائم کرنا، اس کے دو مرحلے ہیں۔ یہ دو رشتے اور دو درجوں کے بعد آپ کو حاصل ہوتا ہے۔ پہلی بات جسے ایمانی اور دینی اخوت کا نام دیا جاتا ہے، یہ ایمانی اور دینی اخوت ہم میں سے ہر انسان پر اللہ نے فرض قرار دیا ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی ایک مومن انسان کی دوسرے مومن انسان سے ملاقات ہو تو اس سے سلام کیا جائے، اس سے سلام کیا جائے، اور ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ بشاشت وجہ کے ساتھ اگر اس سے ملاقات کی جائے تو یہ بھلائی اور ہمارے لیے اللہ رب العالمین کی ایک نعمت یہ ہے کہ یہ صدقہ ہوگا جس کا اجر اللہ رب العالمین ہمیں دے گا۔ یہ تمام مومنوں پر بلا استثناء سب پر فرض ہے، اسی لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے حظ نفسانی کی وجہ سے، اپنی دنیاوی خواہشات کی وجہ سے، اپنی ذاتی منفعت کی وجہ سے کوئی مومن آدمی کسی مومن آدمی کو 3 دن سے زیادہ سلام کرنا بند کر دے، یہ جائز نہیں ہے۔ اپنی ذاتی غرض کی وجہ سے، اپنی نفسانی خواہش کی وجہ سے 3 دن تک اللہ رب العالمین نے اجازت دیا ہے کہ قطع تعلق، سلام اور کلام بند کیا جا سکتا ہے۔ تیسرے دن کے بعد جو آدمی سلام کرنے میں پہل کرے گا وہی ان میں سب سے بہتر مانا جائے گا۔ وَخَيْرُهُمُ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ۔ اور اسی لیے اگر یہ قطع تعلق، یہ سلام کا سلسلہ بند کرنا دین کی وجہ سے ہے، کسی دینی تقاضے کی وجہ سے ہے، مخاطب کے فسق و فجور کی وجہ سے ہے، مخاطب کے معصیت، رب العالمین کے احکام سے بغاوت اور اللہ کی شریعت سے دشمنی کی بنیاد پر ہے، تو جب تک یہ سلسلہ ختم نہ ہو جائے تب تک اس سے ترک کلام کرنا جائز ہے۔ اسے کہا جاتا ہے حجر شرعی۔ لیکن حجر شرعی کا انطباق ہمارے زمانے میں کس پر کیا جائے کس پر نہ کیا جائے یہ آپ کے لیے اور میرے لیے متعین کرنا جائز نہیں ہے۔ میں اور آپ یہ فیصلہ کریں کہ فلاں آدمی سے بات کی جائے گی، فلاں آدمی سے قطع تعلق کیا جائے گا، فلاں آدمی نماز نہیں پڑھتا اس سے بات نہیں کی جائے گی، فلاں آدمی غلط کام کرتا ہے اس سے قطع تعلق کر لیا جائے گا، یہ فیصلہ کرنا آپ میں سے کسی کے لیے جائز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حجر کا جو تعلق ہے وہ مصالح اور مزار سے متعلق ہے، مصلحت کا حصول یا اس کی تکثیر، مضرت کا ختم کرنا یا اسے کم کرنا، جب تک یہ 4 باتیں طے نہیں کر لی جاتی تب تک ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ ورنہ بعض سماجوں میں آپ اگر سماج کے لوگوں کا جائزہ لیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اگر 50 انسان اس گاؤں میں رہتے ہیں تو 48 انسان نماز نہیں پڑھتے، نماز پڑھنے والے یہی 2 مولوی صاحب ہیں۔ اب اگر مولوی صاحب ان سے قطع تعلق کرنے کے بے نمازی اور منکر نہیں جائیں گے تو بیگانہ کون بنے گا؟ وہ 48 لوگ یا یہ 2 آدمی؟ ظاہر ہے کہ اچھوتا خود ہو جائیں گے کیونکہ سماج میں انہیں فاسقوں کی اکثریت ہے۔ میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حجر کا شرعی حکم مصلحت اور مضرت کے تابع ہے، اور اس کا اندازہ کرنا ہم کمسن اور نا تجربہ کار انسانوں کا کام نہیں، یہ اہل علم بلکہ کبار اہل علم کا کام ہے۔ وہ جب اس بارے میں رائے دیں گے، فتویٰ دیں گے، اسی کی روشنی میں یہ قدم اٹھایا جائے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا عزیز طلبہ، بات میری آگے نکل گئی۔ میں کہہ رہا تھا کہ جو تعلق انسانوں سے قائم کیا جاتا ہے یا جو رابطہ انسانوں سے باہم استوار ہوتا ہے اس کی پہلی منزل یہ ایمانی اخوت تھی۔ اس کا دوسرا درجہ اس سے آگے بڑھ کر کے دوستی اور قلبی تعلق قائم کرنا، یہ اس سے اوپر کا مرحلہ ہے جو دنیا میں ہر انسان سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ ایک انسان چاہ کر بھی کسی سے اپنا قلبی لگاؤ پیدا کرنا چاہے تو نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے صحیح بخاری کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الارواح جنود مجندہ ما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف۔ کہا کہ یہ روحیں جو انسانوں کی ارواح ہیں یہ بہت بڑا لشکر
اور یہ بہت بڑا فوج ہے جو ان میں سے آپس میں ایک دوسرے کا جس سے تعارف ہوتا ہے وہ دونوں آپس میں مل جاتی ہیں، دونوں کے درمیان اتحاد، یگانگت اور الفت پیدا ہوتی ہے، اور جن دو روحوں کے درمیان آپس میں ناشناسائی، ایک دوسرے کے تعلق سے عدم شناسائی کا معاملہ ہوتا ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہو جاتی ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے سے مختلف ہو جاتی ہیں۔ تو گویا کہ عالم ارواح میں ان انسانی روحوں کے درمیان جو موافقت پیدا ہوئی ہے، اسی موافقت کی وجہ سے دنیا میں جب یہ روحیں آپس میں ملتی ہیں یا ان روحوں کے حاملین انسان آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو ان کے دلوں میں وحدت اور یکسانیت پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر ایک انسان کو دوسرے انسان سے تعلق اور لگاؤ پیدا ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ ہر انسان کو ہر انسان سے نہیں ہو سکتا، لیکن یہ تعلق پیدا کرنے کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، کس کے لیے وہ اپنی دل کی خلت، دل کی خالص دل کو کس کے لیے پیش کرنا چاہتا ہے، یہ اسے دیکھ لینا چاہیے اور اس پر غور کر لینا چاہیے۔ اس لیے میرے دوستوں، سماج اور معاشرے میں بالخصوص جامعہ کے حالات میں رہتے ہوئے کبھی آپ کو تعلقات کو اس درجے تک نہیں پہنچانا چاہیے جس درجے تک پہنچنے کے بعد آپ کو جب اس میں رکھنا پڑے تو آپ زمین دوست ہو جائیں، آپ زمین پر دھڑام سے گر جائیں۔ یہ کیفیت کبھی پیدا نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ دنیا میں انسانوں کو باہمی علاقہ اور باہمی رابطہ رکھنا یہ انسانیت، انسان کے انسیت کا تقاضا ہے، لیکن ایک ایسی ڈگر پر اپنے آپ کو ڈال لینا جہاں سے جدائی کا تصور آپ کو ہلاک کر دے، جہاں فراق کے تصور میں آپ دیوانے ہو جائیں، جہاں فراق کا تصور کرتے ہی آپ کی ماتھوں پر پسینے بکھرنے لگے، وہ مرحلہ طے کرنے سے آپ کو اپنے آپ کو پہلے سے متنبع رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ۔ دنیا میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے یہ بات کہی ہے تو آپ کے بعد آپ کی امت کے انسانوں کا کیا عالم ہوگا؟ آپ کے بعد آپ کی امت کے انسانوں کو بدلتے اولا یہ بات کہی جائے گی کہ اگر آپ کسی سے ملتے ہیں، اگر آپ کی کسی سے ملاقات ہوتی ہے، اگر آپ دنیا میں کسی انسان سے جڑتے ہیں تو آپ یاد رکھیں کہ یہ جڑنا کٹنے کے لیے ہے، یہ ملنا بچھڑنے کے لیے ہے، یہ ملاقات جدائی کے لیے ہے، یہ زندگی کی علامت اور معاشرت کی یہ شناخت ہے۔ اس لیے میرے دوستو اسی کا تقاضا تھا کہ ہم ملے، مدتوں تک ہم نے ساتھ گزارا، مدتوں تک ہم نے کچھ سیکھا، کچھ سکھایا، کچھ پڑھا اور کچھ پڑھایا، کچھ تحصیل کی گئی اور کچھ حاصل کیا گیا، مگر وقت آیا کہ اب یہ سلسلہ آگے جاری نہیں رہ سکتا، اس لیے اب ہم کو رخصت ہونا ہے، اس لیے اب ہم کو الگ ہونا ہے ان لوگوں سے جن کو اپنے دل میں ہم نے اہمیت اور عظمت دی تھی، ان لوگوں سے جن کے لیے ہم نے سونا اور جاگنا اپنا مطمع نظر بنا لیا تھا، جن کی نیند سے سونا، جن کی نیند سے بیدار ہونا ہم نے اپنا وسیلہ بنا رکھا تھا، انہی سے جدا ہو جانا ہے، انہی سے الگ ہو جانا ہے، اور جدائی کا یہ جام پینے کے بعد پھر صبر بھی کرنا ہے، برداشت بھی کرنا ہے، آگے کی زندگی کے مراحل بھی طے کرنا ہے، آگے آنے والے مسائل و مشکلات کا خندہ پیشانی کے ساتھ سامنا بھی کرنا ہے نا مشکل بات، ہے نا پریشانی کی بات میرے دوستو۔ صرف یہ نہیں کہ اپنے چاہنے والوں کو یا جنہیں ہم نے زندگی میں چاہا تھا، جن سے ہم نے اللہ کے لیے محبت کی تھی، جن سے ہم نے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے جن سے ہم نے محبت کا تعلق قائم کیا تھا، اب ان سے دور ہو جانا ہے، ان سے الگ ہو جانا ہے، خواہی نہ خواہی، چاہیں نہ چاہیں، لیکن ان کو اپنی نظروں سے اوجھل کرنا ہے، ان کی نظروں سے خود کو اوجھل کرنا ہی کرنا ہے۔ تو اب ظاہر ہے یہی نہیں کہ اوجھل کر دینا ہے، کٹ جانا ہے، دور ہو جانا ہے، بلکہ اسی کے ساتھ آگے آنے والی زندگی کے جو مسائل، جو مراحل، جو مشکلات، جو پریشانیاں، جو آزمائشیں اور جو امتحانات ہیں، ان کا سامنا بھی بڑی پامردی کے ساتھ، بڑے حوصلے کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ اور بڑی استقامت کے ساتھ کرنا ہے میرے دوستو۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندگی ابھی اور بھی آگے ہے، اور وہ 37 سالہ زندگی، وہ 27 سالہ زندگی جس کا اللہ رب العالمین کو
کو ہمیں حساب دینا ہے، وہ ابھی اور بھی آگے پڑی ہوئی ہے، وہ ختم نہیں ہوئی بھی، وہ زندگی بھی اور بھی آگے ہے۔ اس لیے میرے دوستوں یہ باتیں کہتے ہوئے بہت سی باتیں دماغ میں گردش کر رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ سے جدائی کا یہ تصور، آپ سے الگ ہونے کا یہ تصور بالخصوص میرے لیے کس قدر حیران کن اور کس قدر دل شکن ہے، اس کا اندازہ صرف مجھے ہے یا پھر میرے رب کو ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے واسطے، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور اس کے دین کی تحصیل کے لیے جن چہروں سے اللہ رب العالمین نے دل میں الفت، دل میں لگاؤ اور دل میں محبت پیدا کیا تھا، اب اختیاری طور پر چاہ کر کے ان سے جدائی اختیار کی جائے، انہیں نظروں سے دور کیا جائے یا ان کی نظروں سے خود کو ہٹانے کی کوشش کی جائے، یہ کتنا تکلیف دہ مرحلہ ہے۔ اس مرحلے کی شدت اگر کبھی جاننی ہو تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دربار میں چلے میرے دوستوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر کی جانساری، فدائیت اور خلت و محبت کا جو عالم تھا، اس کو ذرا کبھی آ کر کے آپ دیکھیں۔ اگر اندازہ کرنا ہے اس درد کا جو میں محسوس کر رہا ہوں تو آپ چلیے میرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جناب میں کس قدر جانساری تھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، محبت کے لیے کتنا خالص کرتا تھا ان نفوس کے دلوں میں۔ ذرا چلیے کبھی ان کے دربار میں، آئیے دیکھیے طلحہ بن عبید اللہ کو، آئیے دیکھیے آپ ابو طلحہ کو، آئیے دیکھیے آپ انس بن مالک کو، میں کیا کیا گناؤں آپ کو، میں کیسے کیسے آپ کو بتاؤں کہ نفوس قدسیہ نے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے محبت کا وہ مظہر اور محبت کا وہ منظر پیش کیا ہے۔ شاید دنیا نے ایسا منظر کبھی نہ دیکھا ہوگا، شاید دنیا نے کبھی ایسا دل فضیل اور دلکش نظارہ کبھی نہیں کیا ہوگا۔ جی ہاں میرے دوستو، اس لیے یہ درد ہوتا ہے، اسی لیے یہ درد کبھی آہ کی صورت میں، کبھی اس آواز کی صورت میں، کبھی زبانی درد کی صورت میں اور کبھی آنکھ سے پانی کی شکل میں ٹپکتا ہے، آنکھ سے آنسو کی شکل میں چہرے پر منتشر ہوتا ہے، یہ اسی درد کا اظہار ہوتا ہے۔ بس اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس دنیا کے امتحان میں کامیاب و کامرا رکھے۔ اللہ رب العالمین ہماری زندگی کو اپنی شریعت اور اپنی رضا اور اپنی محبت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم سچائی کے ساتھ اس کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا جو علم ہم نے کیا ہے اس علم کو کامیابی کے ساتھ جاری اور قائم رکھ سکے۔ اللہ رب العالمین ہماری ان تمام دعاؤں کو قبول کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم عباد الله قوموا الى الصلاة۔